ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس سے قبل استاد العلماء پروفیسر نجیب اللہ طارق حفظہ اللہ تعالی بڑی سبق آموز نصیحتیں فرما رہے تھے، اور دل کر رہا تھا کہ یہ باتیں جاری رہیں، لیکن انتہائی مختصر اور بڑا جامع خیر الکلام ما قل و دل کے مصداق. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان مشائخ کا سایہ ہماری جماعت پر صحت ایمان کے ساتھ تا دیر سلامت رکھے. مسجدیں اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں اللہ کی توحید کا پیغام. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اگر معاشرے پر نگاہ دوڑائی جائے تو ہزاروں میں سے کوئی ایک مسجد ہے جہاں رب کی توحید کا پیغام. بہت کم مساجد ہیں اہل ایمان کی، اور قبر پرستوں کی بہت ساری مساجد. میں دعا گو ہوں حافظ امتیاز سلفی حافظہ اللہ اور ان کی ٹیم کے لیے اللہ کریم انہیں مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے. توحید کا کام کے لیے مرکز کا ہونا ضروری. ہم جب اہل حدیث ہوئے، حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ جو ہمارے مربی، ہمارے استاد، جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا، وہ اپنے ہر طالب علم کو یہ بات ذہن نشین کراتے تھے کہ پہلے اللہ کا گھر ہوگا، پھر اپنا گھر بناؤ گے. اور جتنے بھی آپ کے شاگرد ہیں
جتنے بھی آپ کے طلباء ہیں انہوں نے اکثریت نے پہلے اللہ کا گھر بنایا پھر اپنا مکان بنایا اور وہیں سے پھر توحید کے چشمے پھوٹے۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے اہل حدیث میں، اور توحید کا پیغام اور دعوت جتنی کھری اور جتنی صاف وہ دیا کرتے تھے، بہت خال خال لوگ دیتے، بہت خال خال۔ مسجدیں بن گئی ہیں، ایک خوف سا طاری رہتا ہے، ڈر رہتا ہے لوگ بھاگ جائیں گے، لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آئیں گے۔ میں نے جب اللہ کی توفیق سے اسلام آباد میں مسجد میں قدم رکھا، 1 2 3 4 بزرگ انتہائی ضعیف العمر اہل حدیث، اگر وہ نہ ہوتے تو حنفی مصلی پر نماز پڑھا دیتا۔ میں 1 منٹ بھی اگر لیٹ ہوتا تو دوسرا اگر نماز پڑھا دیتا، پر ہمیں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس کو ہٹا سکیں۔ اللہ کے فضل سے کام شروع کیا تو مجھ سے، میری دعوت سے اور میری ذات سے دنیا واقف ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ پہلے 2 سال صرف اہل شرک سے گفتگو کی، جو کھلم کھلا شرک کرتے ہیں۔ میری مسجد کے بڑا قریب انٹرنیشنل دربار ہے گولڈے والوں کا۔ پہلے 2 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 17 گولڈ بھی اہل حدیث کر دیے تھے۔ حافظ صاحب بہاولپوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے میرے پیچھے کوئی شخص 3 جمعے پڑھ لے، 3 جمعے پڑھ لے، اس کے بعد بے شک نہ پڑھے۔ پر جو آتا تھا نا، اللہ کے فضل سے پھر اہل توحید بن کے جاتا۔ یہی بات چیلنج کے ساتھ اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر تھا، میڈم تھی، اسے کسی اہل حدیث نے دعوت دی، اس نے اپنی طرف دعوت دی۔ اس نے کہا کہ پہلے ایسے کرتے ہیں کہ 4 جمعے آپ زیدی صاحب کے پیچھے پڑھ لیں، عورتوں کی مسجد ان کی ہے، چھوٹی سی مسجد تھی، پھر میں آپ کے خطیب کے پیچھے پڑھوں۔ ابھی 3را ہی جمعہ پڑھا تھا، اللہ نے اہل حدیث کر دیا۔ اس طرح کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، 20 واقعات، ایک خاندان نہیں ہے۔ گولڑ والوں نے باقاعدہ وفد بھیجا کہ ہم قتل کر دیں گے زیدی کو۔ کس لیے؟ کہ میں یہ کہتا ہوں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جن کو تم پکارتے ہو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ تو جو جوان اہل حدیث ہو گئے تھے انہوں نے کہا شاہ صاحب بہت سر پر پانی آ گیا، یوں کہتے۔ اور اس وقت دیوبندی حضرات میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے تھے اور کہتے تھے شاہ صاحب یہ مشرکوں کی مسجدیں ہم نے سب لینی ہیں ان سے۔ میں دل میں کہتا تھا انشاءاللہ تم سے بھی لینی ہے، تم سے بھی لینی۔ 2 سال کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ اب ان کے بہت مرید ہمارے مرید بن چکے ہیں، تو میں نے ذرا دیوبندیوں کو باطنی جو صوفیت ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، ہمہ اوست کا عقیدہ، اس پر ان کو ذرا جھنجھوڑا۔ وہ کہنے لگے شاہ صاحب یہ کیا ہو گیا، رخ ادھر کیسے ہو گیا، رخ ادھر کیسے؟ بس پھر اللہ نے، یعنی 3 کنال میں مسجد ہے، وہ انہوں نے دیکھی ہے، سلفی صاحب نے بھی دیکھی ہے۔ وہ ہم نے پہلا حصہ بھرا، پھر ہم نے اوپر بنا دی، وہ بھر گیا، پھر باہر بھر گیا، پھر پارک میں صفے ہو گئے، لوگ بڑھتے چلے۔ آپ کو مزے کی بات سناؤں، کیونکہ یہ کوئی تربیت نشست سمجھ لیں، مسجدیں بن رہی ہیں اسی حوالے سے۔ میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی اس دور میں، بیگن میں بیٹھ کے جاتا تھا سبزیاں لینے اتوار بازار یا کوئی کام۔ ایک دفعہ میں واپس آ رہا تھا تو ایک سفید داڑھی والا بزرگ میرے ساتھ ایسے بیٹھا، تو ہمارے سٹاف کا جو نام تھا وہ تھا
جھنڈے والی کوٹھی، وہ سٹاف تھا، ایک کوٹھی بنی تھی پورے G11 میں، اور اس پر جھنڈا لگتا تھا پاکستان کا ہر 14 اگست کو، تو وہ سٹاف بن گیا ہمارے آنے جانے کے لوگوں کے لیے مشہور۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہاں اترو گے؟ میں نے کہا جھنڈے والی کوٹھی پر۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اچھا، وہاں ایک طیب خبیث جمعہ پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے نہیں جانا۔ تو میں کیونکہ اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا، میں نے کہا جی میں بالکل نہیں پڑھتا۔ میں نے جھوٹ بھی نہیں بولا کیونکہ میں تو پڑھاتا تھا، اس نے پڑھنے سے منع کیا تھا، نماز نہیں پڑھی۔ 14 سال کے بعد اللہ نے اسے بھی اہل حدیث کیا۔ اس طرح کے اگر میں واقعات سناؤں نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پھر ہم نے وہ ساری مسجد اب ڈیمالش کی، بیسمنٹ بنائی، اوپر بنائی، اوپر بنائی، اوپر بنائی، جامعہ بنایا، وہ پورا کورڈ ایریا کر دیا۔ آج بھی جمعے کے دن وہ تنگی دامن کا شکوہ کر رہی ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں جوتیوں کی جگہ پر، لیکن انداز یہی تھا اللہ کی توحید کا کھرا اور صاف کہ حق صرف اہل حدیث ہے، باقی سب باطل۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، یہی ہمارے استاد نے ہمیں پڑھایا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اس پر گفتگو کرتے۔ پچھلے دنوں ایک سکالر ہیں ہمارے وہاں پر، اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اسلامی یونیورسٹی کو، اور فاضل مدنی بھی ہیں، اور بڑے سخت قسم کے۔ تو میں نے دیکھا وہ میرے پیچھے 3 جمعے پڑھتے ہیں، ایک وہ فیصل مسجد میں پڑھاتے ہیں اور 3 وہ میرے پیچھے پڑھتے ہیں۔ ایک میں نے دیکھا تو وہ رفع دین کر رہے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں جا کے ملا، ان سے پیار کیا، ماتھا چوما۔ میں نے کہا آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے، گفتگو تو نہ کی، کہنے لگے ہاں سنت تو ہے نا، شکر الحمدللہ۔ تو آپ یعنی کام کرتے ہوئے گھبرائیے مت، گھبرائیے مت۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کندھے پر رکھ کر یہ گارڈن اوپر پہنچائے اور مسجد بنائی تھی، مسجد بنائی تھی۔ اگر آپ دیکھیں نا سلف میں پیچھے جا کر دیکھیں تو یہ خود کام کرنے والے لوگ تھے۔ میں جب آیا تو ہمارا خادم بھی نہیں ہوتا تھا مسجد کا، حالات ہی ایسے۔ میں ایک ہی وقت میں تحدیث نعمت کے طور پر بات کر رہا ہوں، میں خادم بھی تھا، میں قاری بھی تھا، میں استاد بھی تھا، میں امام بھی تھا، میں خطیب بھی تھا۔ اور اب آ کر دیکھیں اللہ کا بڑا فضل ہے، رہائشی بچے ہمارے پاس، بچے طلباء طالبات، الحمدللہ۔ مسجدوں کے ساتھ جو اصل کام ہے نا وہ دعوت کا کام ہے نا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مع اللہ احد، غیر اللہ کی پکار نہیں آنی چاہیے۔ پھر کس کی آنی چاہیے؟ اللہ کی پکار۔ اگر ہم بنانے کے بعد بس خاموشی کے ساتھ چلتے رہیں، زمین بناتے رہیں جماعت اسلامی کی طرح، کب تک بنائیں گے، کب تک زمین بنے گی، موت آ جائے گی، کوئی بندہ ہی۔ ایک مرتبہ اجلاس ہوا، آپ کو مسجد کی تعمیر کے بارے میں واقعہ سناؤں۔ ہمارے شیخ ہیں بڑے قریبی، وہ میرے بارے میں کہتے ہوتے ہیں کہ شاہ جی، میں نے کہا جی، میں مان یا نہ مان میں تیرا مہمان۔ جب بھی آتے ہیں وہ میری مسجد میں ٹھہرتے ہیں، اور عذر بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے فجر کی جماعت سے نماز مل جاتی۔ شیخ نجیب اللہ طارق حفظہ اللہ بڑی دکھ کی بات کر رہے تھے کہ میں فجر میں دیکھتا ہوں 15 16 17 18، ہماری مسجد میں آئے انشاءاللہ آپ کو 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ہر عمر کے جوان فجر میں ملیں گے انشاءاللہ۔ فجر کی نماز میں 2.5 صفحے آپ کو انشاءاللہ ملیں گی، 2 سے 2.5 صفحے، اور کبھی 3 بھی ہو جاتی۔ ہمارے ایک عالم آئے ادھر، کہنے لگا میں نے دنیا دیکھی ہے، بڑے بزرگ آدمی تھے، اور میں نے فجر میں انہوں نے پہنچے، اتنے لوگ فجر میں، اتنے لوگ فجر میں۔ ہر ایک عالم کا قول ہے، پلے باندھ لے، کہ جس مسجد کے اندر جماعت ہو رہی اور پیچھے بچوں کے کھیلنے، رونے، دوڑنے، لڑنے کی آواز نہ آئے تو سمجھ لو اگلی نسل مسجد سے فارغ ہو چکی، اگلی نسل چلی گئی۔ ہم تو مسجد سے منع کر دیتے ہیں، بچہ پیشاب کر دے گا، پیغمبر کی مسجد میں کر دیا، پیغمبر کے اوپر کر دیا، اس سے زیادہ افضل ہے ہماری مسجد ہے۔ بچوں کو آنے دے، بچے کو کھیلنے دیں، بچوں کو بھاگنے دیں۔ ہماری مسجد میں ساتھ ہی مائی ریشمہ مسجد اہل شرک کی، 2 بچوں کو پکڑ کر آیا، شاہ جی سے ملنا ہے۔ میں نے جی فرمائیے۔ شاہ صاحب میں مسجد میں آ سکتا ہوں؟ جی مرحبا۔
یہ بچے آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ حیران رہے، کہتا مجھے اس مسجد سے نکال دیا انہوں نے بچوں کی شور کرنے کی وجہ سے۔ آیا اللہ نے توحید بلد بنا دیا، عقیدہ ٹھیک ہو گیا۔ ہم جب بچوں کو آنے ہی نہیں دیں گے مسجد میں اور بعد میں کہتے ہیں شادی کوئی تعویذ ہی دے دے، بچہ نماز نہیں پڑھتا، بعد میں دم شف شف کراتے پھرتے، پہلے لائے جو نہیں۔ مسجدوں کے ساتھ تعلق قائم کیجیے، یہ نہیں کہ میرے پاس اب گارڈر کے پیسے ہی ہوں تو ایک اینٹ کے 10 روپے دے دے، ایک اینٹ کے 10 روپے ہی دے دے، وہ جب تک آباد رہے گی قبر ٹھنڈی رہے گی۔ ہمارے شیخ حافظ محمد شریف چنگوانی جمعیت اہل حدیث کے امیر حافظہ اللہ تعالی، میرے بڑے قریبی ساتھی، وہ کہتے تھے مان یا نہ مان میں تیرا مہمان۔ وہ گھر میں ہوتے ہیں وہاں پہ، ایک مرتبہ ماشاءاللہ تبارک اللہ 4 بیویاں اور درجنوں بچوں سمیت کئی گاڑیوں میں آ گئے۔ یہ بھی کسی کا کام ہے اتنی بیویاں رکھنا اور اتنے بچے سنبھالنا۔ سارے اہل حدیث رونق لگ گئی نا، اپنی مسجد خود ہی بنا لی نا، خود ہی آباد ہوگی نا، آپ ہی امام، آپ ہی خطیب، سارا کچھ۔ انہوں نے سنایا سچا واقعہ، کہتے ہیں ہم نے ایک مسجد، شیخ نے سنایا مسجد بنائی بہت خوبصورت، بنانے والے کا یہ آرڈر تھا کہ ایک اینٹ بھی کسی سے نہیں لینی، مسجد بنانی ہے، سارے پیسے میں نے دینے، سارے پیسے، بڑی سختی۔ کوئی لینے، آپ نے کہا نہیں بھائی ہم نے نہیں لینے، لے جاؤ، ہم نے نہیں لینے پیسے، ہم نے مسجد خود بنانی ہے بھائی، فلاں شیخ بنا رہے ہیں۔ مسجد بن گئی، آباد ہو گئی۔ ایک دن خواب میں دیکھا، پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ جس نے مسجد بنائی تھی بتلایا گیا یہ اس کا گھر ہے، سونے کا محل، جنت کے اندر گھر۔ آنکھ کھلنے کے قریب تھوڑی دیر پہلے دیکھا سیم ویسا ہی محل اس کے محل کے بالکل سامنے، بالکل سامنے۔ اس نے پوری مسجد بنائی ہے، لاکھوں ریال لگائے ہیں، بالکل۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ فلاں عورت کا ہے۔ صبح ہوئے، رات انہوں نے خواب دیکھا تھا، خوش بھی تھے اور پریشان بھی تھے۔ مسجد میں چلے گئے، ٹھیکیدار کو بلا لیا، سارے بندے جمع کر لیے، ٹیم جمع کر لی، سب باغ ہے، انجینئر بھی ہے۔ کہا اس مسجد میں کس نے پیسے دیے؟ تمہیں منع کیا تھا پیسے نہیں لینے، دیکھو۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کسی سے پیسے نہیں لیے، یاد کرو اچھی طریقے سے، وہ ہم نے کسی سے نہیں، ہم نے لیے ہی نہیں ہے پیسے۔ ایک مزدور نے کہا جی ایک بات ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم ڈال رہے تھے، لینٹر وینٹر سارا کام کر رہے تھے، مزدور زیادہ تھے، ایک بیلچے کی کمی ہو گئی، یہ سامنے ایک گھر ہے، ہم نے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا اماں بیلچہ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا ذرا دینا یہ بیلچہ، ہم مسجد میں چھت ڈال رہے ہیں۔ بیلچہ لیا، استعمال کیا، بیلچہ واپس کر دی۔ وہ سمجھ گئے شیخ عالم دین، وہ اس کے گھر چلے گئے، اماں جی سے کہا اماں جی یہ بیلچہ ہے آپ کے پاس؟ کہا ہے۔ کہا ایک ترازو میں بیلچہ رکھ لو اور ایک میں سونا رکھ لو، اس کے برابر سونا لے لو۔ ایک بیلچے کے برابر سونا لے لو۔ اس نے کہا بیٹا جو تو دیکھ چکا ہے وہ میں بھی دیکھ چکی ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے، میں سونے کا کیا کروں گی؟ تیرے محل کے سامنے رب نے میرا محل بھی بنا دی۔ من بنا للہ مسجدا، اس نے کوئی چھت ڈالی تھی، پورا لینٹر دیا، ایک بیلچہ وہ بھی ادھار، تھوڑی دیر کے لیے استعمال ہوا، اخلاص پر مبنی۔ شیخ فرما رہے تھے نا، میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، شیخ فرما رہے تھے نا قبولیت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں تو پہاڑوں جیسا حباء منصورا، بیکار ہے۔ اخلاص کے ساتھ کام۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی داڑھی میں جو تن کا شاگرد نے جھاڑا دیا تھا کہ استاد کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ مسجد میں گر گیا تھا، آپ نے اٹھا کر جیب میں ڈال لیا تھا اور اسے کہا تھا بیٹا یہاں اچھا نہیں لگ رہا اور رب کے گھر میں اچھا لگ رہا ہے، رب کے گھر میں اچھا لگ رہا ہے۔ اخلاص، اتنا اخلاص ہو، کوئی بھی کام کر رہے اخلاص۔ ہمارے ایک شیخ الحدیث اخلاص پر
دن میں انہیں کوئی کام ہی نہ کرنے دیتا مسجد کا، جھاڑو دیں، ہاں استاد جی جھاڑو دیں، پکڑ لو جھاڑو، استاد جی سب سیدھی کر رہے ہیں، استاد جی شاہ صاحب مصلی بچھائیں گے۔ جن کی ڈیوٹی لگتی تھی نا کہ مسجد کے واش روم دھونے، وہ جب اٹھتے جاتے دیکھتے واش روم چمکے ہوئے، واش روم چمکے ہوئے، انہوں نے کہا کون دھو دیتا؟ انہوں نے کہا کمر دھو جاتا ہے، فلاں دھو جاتا ہے، حنظلہ دھو جاتا ہے، حمزہ، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے باری لگا لی، پہرا دو، پہرا دیا۔ جو شیخ الحدیث انہیں بخاری پڑھاتے تھے نا، وہ رات کو 3 بجے اٹھ کر واش روم بچوں کے دھو رہے ہیں۔ اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہمیں یاد ہے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمت برسا، بڑی ساری کرسی ہوتے تھے، بستتاً فی العلم والجسم کے مصداق تھے، اور 2 بڑی بڑی چرپائیاں ہوتی تھی، اسی پہ ایک پینل جو 8-10 لڑکوں کا ہوتا تھا، بخاری پڑھا رہے ہیں، اور کالج بھی جانا ہوتا ہے طلبہ نے، فجر کے بعد سبق بھی پڑھنا ہوتا ہے، واسطے بھی پڑھنا ہوتا ہے، سارا دینی پڑھائی، عصری بھی اور دینی بھی۔ اور جب دیکھتے کہ ناشتہ لیٹ ہو گیا، طلبہ جا کر پکا نہیں سکیں گے، خود پکانا ہوتا ہم نے 13 سال خود پکا کر کھایا۔ اب تو مدارس میں بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، خود تو بھاگے جاتے ہیں اندر، گرم گرم روٹی اور لے کر آتے سالن، اور پھر جاتے، ہم نے کہتے آپ صاحب 2-4 نہیں گرم گرم کھاؤ، بڑا مزہ آئے گا۔ جب تک طلبہ پیٹ بھر کر ناشتہ نہ کر لیتے، اپنی تیاری کالج جانے کی نہ کرتے تھے۔ کہاں سے لاؤں ایسے؟ اخلاص پر مبنی۔ آخری بات آج کے اس سبق کی، امام کعبہ شیخ سدیس حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان کا جو ڈرائیور تھا نا، وہ کیونکہ عرب میں رہا ہوا تھا، اسے عربی بولنی آتی تھی، تو اس کی ڈیوٹی لگی آپ کو پاکستان میں جہاں لے جانا ہے، تاکہ کوئی بات کوئی پوچھنی ہو کرنی۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ نے فون کیا، کدھر ہے چشتی صاحب؟ ڈرائیور رفیق چشتی مرحوم فوت ہو گئے رحمہ اللہ۔ کہا جی میں امام صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ، کہا کل میں نے جمعہ پڑھانے جانا ہے ماموں کا، مثال کے طور کہیں جانا، کہا ٹھیک ہے استاد جی میں آ جاؤں گا۔ شام ہوئی تو انہوں نے امام کو فرمایا، امام کو عرض کی، شیخ کل گاڑی کوئی اور چلائے۔ امام کہنے لگے نہ، گاڑی تم ہی چلاؤ گے، تم بڑی اچھے عربی بولتے اور رستے میں معاملات سارے یہ وہ۔ انہوں نے کہا جی میرے استاد کا فون آ گیا، گاڑی میں نہیں چلاؤں گا، میں نے ان کو لے کر جمعے پر جانا۔ انہوں نے کہا دنیا ترستی ہے امام کعبہ کے پاس بیٹھنے سے اور تو کہتا ہے میں ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا شیخ شریف صاحب چنگوانی صاحب نے کل ان کے استاد کو دیکھنے ضرور جائیں گے، ملنے جائیں گے۔ ایسا کیا اس کو جادو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے شیخ، ان سے ٹائم لے لی، وہ جمعہ وغیرہ پڑھا کے آئے، تشریف آئے تو وہی کرسی، وہی مشکات پڑھنے والے طلبہ کی چرپائییں، وہی دیکھا تو بیٹے نا کوئی صوفہ بندوبست، انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابو جی امام صاحب انہوں نے کہا امام صاحب آ رہے ہیں، ادھر ہی بیٹھیں گے امام صاحب۔ امام صاحب تشریف لائے، اسی کرسی پر بٹھایا جس پر آپ بیٹھ کر بخاری پڑھاتے تھے۔ میں نے فارغ التحصیل طلباء کو دیکھا ہے جو جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد پوری سیاستہ میرے شیخ سے پڑھتے تھے، کہتے تھے اب سمجھ آئی۔ اللہ اکبر۔ وہاں بیٹھے چارپائیوں پر حافظ صاحب اور دیگر ساتھی بیٹھ گئے، انہوں نے بے ساختہ کہا کہ رفیق کا حق بنتا تھا مجھے چھوڑ کر اس شیخ کے ساتھ۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اور پھر مسلک کی غیرت، اللہ اکبر۔ شیخ کو کہا کہ جمعہ میری مسجد میں پڑھائیں امام کعبہ کو، انہی شیخ کو جمعہ لے لیا۔ بہاولپور ریاست کے اندر اعلانات ہو گئے، دیوبندی حضرات دوسرے تیسرے جماعت اسلامی فلانے سب کٹھے ہو کر چلے گئے۔ رحیم خان وہ سٹے کیا ہوا تھا کہ جی آپ اہل حدیثوں کے امام نہیں ہیں، آپ امت کے امام ہیں۔ بات بھی تو آپ گلزار صادق نواب صادق کا جو باغ ہے اس میں سینکڑوں لوگ نہیں لاکھوں لوگ آ سکتے، بہت بڑا علاقہ، وہاں جمعہ پڑھائیں۔ ہم بہاولپور پوری اس کی امام صاحب کو بات دل کو لگی، کہا ٹھیک ہے وہاں پڑھاؤں گا۔ انہوں نے آ کے اپنے اعلانات شروع کر دیے، گلزار صادق میں جمعہ ہوگا۔ اب مسلک کی غیرت دیکھو۔ حافظ صاحب کو اطلاع ملی، حافظ صاحب نے گاڑی کھینچی، امام صاحب کے پہنچ، کہا جمعہ میری مسجد میں ہوگا۔ انہوں نے کہا وہاں لوگ زیادہ آئیں گے، ساری دنیا سنے گی۔ وہاں انہوں نے اپنی بتائی کہ لوگ آئے تھے اس طرح دیوبندیوں کے فلانے کے۔
آپ صاحب نے سمجھایا آخر میں ایک بات کی، انہوں نے کہا دیکھو ہم مسلک اہل حدیث اور توحید کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے جمعہ پڑھانا ہے باولپور میں تو میری مسجد میں پڑھائیں، ورنہ یہاں سے فلائٹ نے سیدھے مکہ چلے جائیں، ہمیں آپ کے جمعے کی ضرورت ہی نہیں، بس جاؤ، ہم نہیں جمعہ پڑھاتے آپ سے، پڑھانا ہے تو اہل حدیث مسجد میں پڑھائیں گے۔ ایسے دل کو لگی، امام صاحب نے کہا جاؤ پروفیسر صاحب جمعہ میں تمہاری مسجد کے علاوہ کہیں نہیں دوں گا۔ ٹل لگا لیا ریاست نے، ٹل لگا لیا نوابوں نے کہ جمعہ نواب صادق کے پاس ہو جائے، ان کے باغ میں ہو جائے، وہ کہنے کہ نہیں جمعہ صرف پروفیسر عبداللہ کی مسجد میں ہوگا، اور وہیں پڑھایا اور لوگ اہل حدیث ہوئے پھر اسے۔ اس طرح کی باتیں اگر سنائیں تو بڑا وقت چاہیے، مسلک کے ساتھ تمسک، اہل علم کے ساتھ تمسک۔ یہ فیس بکی اور یوٹیوبر جو سکالر آئے ہوئے نا، ان کے ساتھ نہیں، یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر جو پڑھاتے اور پڑھتے رہے، ان کے ساتھ تمسک، اہل علم کے ساتھ تمسک، ان کے اقوال، ان کی کتابیں، ان کے ساتھ دوستی لگائیں، انشاءاللہ منہج پر رہیں گے، اور اگر ان لڑکوں کے پیچھے بھاگے تو منہج سے ہٹ جائیں گے، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیان کروایا کہیں خطا ہو گئی تو معاف فرما، جو اللہ تیری طرف سے ہے دین کی باتیں اللہ قبول فرما۔ اللہ یہ مسجدیں بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، پھر ان کو آباد فرما، ان جن کو آباد کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد